بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی رحمت سے ہر ایک دکھ کا ازالہ کر دے، درد مٹ جائے کرم ایسا نرالا کر دے، پستیاں دور ہو ہم سے ہمیں بالا کر دے، یا خدا غم کے اندھیرے میں اجالا کر دے، دور کر دے میری دنیا کے سبھی رنج و علم میرے مولا۔ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور معاشرے کے اندر سکون کو پیدا کرنے کے لیے ہر چیز کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر جو واجب ہیں وہ اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیے قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اگر ان حقوق کو سامنے رکھا جاتا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہیں ہوتی۔ معاشرے کے اندر خرابی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ان کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ وہ اگر اولاد کے حقوق ہیں اور والدین وہ پورا نہیں کرتے تو پھر بھی معاشرے کے اندر خرابی ہے۔ اگر والدین کے حقوق ہیں اولاد پورا نہیں کرتی تو لازمی معاشرے کے اندر خرابی آئے گی۔ اگر بھائی اپنے بہنوں کے حقوق پورے نہیں کرتے تب بھی خرابی ہے، اور اگر بہنیں اپنے بھائیوں کے حقوق پورا نہیں کرتے تب بھی خرابی ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتی تب بھی معاشرے کے اندر خرابی ہے، اور اگر کوئی خاوند بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تب بھی اس معاشرے کے اندر ہی خرابی پڑتی ہے۔ ہمسایوں کے حقوق ہیں تو یہ سارے حقوق اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر اس لیے رکھے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم رہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے رہیں اور معاشرہ امن کے ساتھ قائم رہے اور یہ چلتا رہے۔ ان سارے حقوق میں سے ایک حق جو اللہ تعالیٰ نے والدین کو دیا ہے کہ اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ آپ بھائیوں کو بہنوں کو سمجھایا جائے تاکہ معاشرے کے اندر یہ برائی جو پائی جا رہی ہے کہ والدین کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اولادیں جو ہیں وہ منہ زور ہو چکی ہیں اور والدین انتہا کی پریشانی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خاندانوں میں گھروں کے اندر جھگڑے اور خرابیاں اور تباہی اور بربادی جنم دے رہی ہے۔
اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جس عمر کے اندر بھی ہے، وہ بچپنے میں ہے، وہ لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے، وہ ادھیڑ پن میں ہے، آخری عمر میں ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپر میرے والدین کا کیا حق ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو میں نے ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو تب میں نے اپنے والدین کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آسمان کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے جس سے آج ہم نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس ایک اللہ کے سوا قطعاً کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اياه، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرے گا۔ آسمان کے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جیسے اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کے بارے میں کہ یہ احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے اندر احسان کیا جائے، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ احسان کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جائے، احسان ہے کیا؟ بڑے سادہ سے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی سمجھا دیا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت میں احسان اس طریقے سے ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس کیفیت میں کرے کہ تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم تیرے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ آسمان کا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے اندر یہ دو کیفیات لازمی ہونی چاہیے، پھر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کیا ہے کہ والدین کو خوش کرنے کے لیے، ایک ہے جو والدین میں سے کوئی حکم دیتا ہے تو ہم اس حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اس سے بھی والدین کو خوشی ہوتی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ والدین نے ابھی حکم دیا نہیں ہے اور تجھے پتا ہے کہ یہ والدین کی ضرورت ہے اور والدین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ تو ان کے کہنے کے پہلے ہی اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر دے، اس کو احسان کہتے ہیں۔
کہ تجھے پتا ہے کہ میرے والدین اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے والد کے کہنے سے پہلے، والدہ کے کہنے سے پہلے، ان کے حکم دینے سے پہلے تو وہ کام کر دے تاکہ والدین کو ڈبل خوشی ہو جائے کہ میرے بچے نے میرے ذہن کے اندر جو موجود ہے اس کو پورا کر دیا۔ اس کو احسان کہا جاتا ہے کہ تمہیں والدین کی مرضی کا پتہ ہونا چاہیے، والدین چاہتے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد اس کے درجے آگے فرمائے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ والدین میں سے ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہے یا دونوں تیری زندگی میں موجود ہیں، فلا تقل لهما اف۔ والدین میں سے کسی ایک کے لیے بھی تیری زبان سے اف نہیں نکلنا چاہیے۔ اف کیا چیز ہے؟ والدین نے کوئی کام کر دیا، تجھے وہ اچھا نہیں لگتا یا تیری مرضی کے خلاف کر دیا، یا تو وہ کام نہیں چاہتا تھا لیکن والدین نے کر دیا، یا تو اس کام پہ نہیں جانا چاہتا تھا والدین نے تجھے بھیج دیا۔ والدین کی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے تو نے اپنے اوپر قابو ڈالنا ہے اور صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ تو نے اپنے والدین کے لیے اپنی زبان سے اف تک نہیں کہنا کہ یار مجھے کیوں کہتے، یار میرے والد نے اس طرح کیوں کر دیا، یا میری والدہ نے اس طرح کیوں کر دیا۔ والدین کے لیے اوف تک کہنا بھی گناہ ہے۔ اوف اوف کے الفاظ ہلکے ترین الفاظ ہیں، زبان سے بولا کچھ نہیں ہے لیکن اوف کہنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، جس کے لیے اس نے منع فرما دیا کہ یہ اوف نہیں کہنا اپنے والدین کو۔ اور ساتھ ہی آگے والا سے ولا تنہرہما، اپنے والدین کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اپنے والدین کے لیے سخت الفاظ بھی نہیں نکالنے۔ بھول گیا ہے نا تو بچپن میں تھا، ابھی پیدا ہوا تھا تو والدین تیری حرکتیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے، تو نہ سمجھتا تھا، کبھی ہاتھوں کو ہلاتا ہے، کبھی قدموں کو ہلاتا ہے، کبھی ہونٹوں کو ہلاتا ہے، اور تیرے والدین تیرے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ کے، تیرے قدموں کی حرکت کو دیکھ کے، تیرے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حرکت کر رہا ہے۔ تجھے خوشی کے ساتھ اٹھاتے ہیں، جھولی میں رکھتے ہیں، گود میں رکھتے ہیں، ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ تو ان کے کپڑوں کے اوپر پیشاب بھی کرتا ہے، سب سے پہلے وہ تیرے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، اس نے جو پیشاب کیا فوراً اس کو صاف ہونا چاہیے۔ ان کی ساری زندگی تیرے ساتھ چمٹ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی، اپنی بچی کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آج میں جوان ہو گیا اور یہ والدین بڑھاپے میں چلے گئے، کل جس کنڈیشن کے اندر میں بچہ تھا آج اسی کنڈیشن کے اندر یہ والدین چلے گئے۔
ہل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ان والدین کو میرے کھانے کی بھی فکر تھی، میرے پینے کی بھی فکر تھی، میرے پہننے کی بھی فکر تھی، میں نہیں بولتا تھا، لیکن ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے یہ تڑپتے تھے کہ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو ہر چیز کی سہولت دیں۔ اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو تندرستی دیتے ہوئے اس کی زندگی پروان چڑھے اور یہ جوان ہو جائے۔ والدین دن رات اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ اور آج والدین بڑھاپے میں چارپائی کے اوپر، ان کے لیے ہلنا مشکل ہو چکا، بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ بیچارے ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ کے اوپر نہیں جا سکتے۔ آسمان کا رب کہتا ہے اب وہ وقت آیا ہے کہ جو بچپن کے اندر تمہاری خدمت ان والدین نے کی تھی، جب تم ہل نہیں سکتے تھے، آج یہ ہل نہیں سکتے، جس طرح انہوں نے تمہارے ایک ایک لاڈ کو دیکھتے ہوئے، تمہاری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے، تمہارے قدموں کی چاپ کو سنتے ہوئے، تمہارے ہونٹوں سے نکلنے کی آواز کو سنتے ہوئے وہ ترستے تھے کہ بچہ ہمارا اپنی زبان سے کچھ بولے، ہم مسکرا دیں گے اور اس کی ہر خواہش کو پوری کریں گے۔ آج یہ والدین چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے اسی کنڈیشن کے اندر ہیں۔ اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو ان کے سرہانے بیٹھ کر تو سوچے کہ کب میرا والد، کب میری والدہ مجھ سے کوئی مطالبہ کرے، اور اگر اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں میں اس کے کپڑوں کی صفائی کروں اور اس کی حرکت کو، ایک ایک حرکت کو تجھے خوشی محسوس ہو دیکھ دیکھ کر کہ اللہ کا شکر ہے میرا باپ حرکت کر رہا ہے، میری والدہ حرکت کر رہی ہے، مجھ سے کچھ مانگ رہی ہے، تو دے کر خوشی محسوس کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے ان کی خدمت کرنے کی۔ یہ تربیت آسمان کا رب کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ ان کو جھڑکی نہیں دینی والدین کو کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر تو ان کو جھڑکتا پھرے کہ جب ان کے پاس قوت نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں، کمائی کے ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، اب وہ چارپائی کے ساتھ لگ گئے ہیں، چمٹ گئے ہیں، اب ان کا بچپنا ہے، تیری جوانی ہے، اب تیرا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی اس بچپنے کے اندر جو اس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے تو ان کی خدمت کرے۔ اور آج سب سے بڑی کمی یہی پر نظر آ رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی ہوئی اور لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تعداد ایسی ہے کہ والدین کی خدمت نہیں ہو رہی، والدین پریشانی کے عالم میں بیچارے دھکے کھا رہے ہیں در در کے۔ بڑی بڑی اچھی سوسائٹیز کے اندر شہروں میں جا کر دیکھو کہ لوگ اپنے والدین سے جان چھڑاتے ہوئے اپنے والدین کو دارالامان کے اندر جا کر جمع کروا دیتے ہیں، کس بڑھاپے کے اندر ہم سے ان کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آسمان کا رب کہتا ہے نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو نیا بھی بچہ پیدا ہوا تھا، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرے ہونٹوں کے اوپر انگلیاں رکھ رکھ کے یہ ترستے تھے کہ ہمارا بچہ کچھ تو بولے، مجھے امی کہہ دے، مجھے ابو کہہ دے، مجھ سے پانی مانگ لے، دودھ مانگ لے۔ تیری ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے تھے، تیری آواز کو سننے کے لیے بار بار ان کی کوشش یہ ہوتی
थी कि तेरे होंठों के ऊपर उंगली लगाते थे कि मेरा बच्चा कुछ न कुछ तो बोले। क्या मेरी कैफियत अपने वालिदैन के बारे में बुढ़ापे के अंदर यही है कि मैं इंतजार में रहूं कि वालिदैन में से कब कोई मुझसे मांगे तो मैं उनकी मांग को पूरा करूं? वो बचपन के अंदर बड़े ही मुहसिन अंदाज के अंदर अच्छे रवैये के साथ तेरे साथ बातें करते, बेटा बोलो तो सही, मांगते क्या हो? बेटा रोता है, सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, बोल नहीं सकता है, लेकिन ये माँ तड़पती है, बेटा तड़पता है, उठाते हैं इसको किसी उस हकीम के पास, डॉक्टर के पास, कभी उसका चेकअप करवाते हैं। हर वक्त उनको परेशानी लगी हुई है कि हमारा बच्चा किस तकलीफ में है, हमें परेशानी है, उसकी दवाई लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। आज वालिदैन की जो कैफियत मेरे सामने है, इस वालिद को कई दिन से बुखार हो, कई दिन से पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, बेचारा किसी को बताता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बताऊं तो किसको बताऊं, कौन मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके जाए। ये रवैये आज हमारे माशरे के अंदर देखने को मिलते हैं। वालिदैन अपनी मौत खुद मर जाते हैं, बेचारे बताते ही नहीं औलाद को। क्योंकि बच्चों का आगे से बोल ही ठीक नहीं है, तकल्लुम ही ठीक नहीं है, उनकी जुबान ही ठीक नहीं है। जब भी बोलते हैं वालिदैन के दिल को जख्मी करके रख देते हैं, तो वो वालिदैन अपने बच्चों से क्या मांगेंगे? आसमान का रब कहता है फ़क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, वालिदैन को अच्छी बात कहो जो उनके दिल को अच्छी लगे। करीम जानते हो ना, करीम नरम दिल, नरम मजाज, जिस तरह चाहो तुम उसको इस्तेमाल कर लो, उसको करीम कहते हैं। कौलन करीम, ऐसी नरमी वाली बात कहो कि वालिदैन में से वालिदा या वालिदा खुश हो जाए कि मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने मेरे साथ जो बात की है बड़ी अच्छी बात की है। वो तेरी मोहल्ले की औरतों को वो गवाहियां देती रहे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरे साथ बड़े अच्छे अंदाज से पेश आते हैं। ये है कौलन करीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, रहम दिली को सामने रखो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि, ज़ुल कहते हैं पस्ती को। अपने आप को चौधरी नहीं, अपने आप को इसका बेटा समझते हुए उसके सामने झुक जाए। वालिदैन ये ना समझे कि मेरे बेटे का माशरे के अंदर बहुत बड़ा मुकाम है, इसलिए वो डरते हुए तुझसे मांगे ही कुछ ना। वालिदैन के साथ ऐसा रवैया, नरम रवैया इख्तियार कर ताकि तेरे वालिदैन हर वक्त तुझे पुकार सके, तुझसे मांग सके, तेरे साथ बात कर सके। तेरा रवैया वालिदैन के साथ अच्छा हो, दोस्ताना रवैया हो, ताकि जब भी उनको कोई जरूरत पड़े उनको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं होगा। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, जना कहते हैं पर को पर। ये मुर्गियों के पर आपने देखे होंगे, जानवरों के पर होते हैं। बचपन में किस तरीके से वो जानवर अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेते हैं। जब भी कोई दुश्मन आता है तो उनकी कोशिश होती है कि परों के नीचे छुपा लो, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
یہی والدین اگر بڑھاپے کے اندر چلے جاتے ہیں، جو بچپن میں تجھے اپنے پروں کے نیچے چھپاتے رہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آج بڑھاپے کے اندر ان کو تیرے پروں کی ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے ان کے سامنے اپنی حیثیت کو سامنے نہ رکھ کے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، تو ابھی بھی کمزور ہے، وہ تیرے والدین ہیں، تیرے پروں کی ضرورت ہے، اب تو اپنے پر پھیلائے گا، وہ تیرے پروں کے نیچے سکون کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر ان کے لیے دعا کر۔ والدین زندہ ہیں تب بھی دعا کر، والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تب بھی دعا کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، والدین آخری عمر میں محتاج تیرے ہیں، رب نے تجھے یہ ہمت اور طاقت دی ہے، اپنے رب سے دعا کر، اللہ جتنی میرے پاس قوت ہے، جتنی میرے پاس طاقت ہے، جتنی میرے پاس ہمت ہے، اللہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جن چیزوں کی ضرورت میرے والدین کو ہے ممکن ہے کہ میں پورا نہ کر سکوں، اللہ تو اپنی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ اللہ جس طرح بچپن کے اندر یہ مجھے کھلاتے رہے پلاتے رہے اور میری ایک ایک حرکت کے اوپر خوش ہوتے رہے، اللہ آسمان کے رب میں خدمت کر رہا ہوں، لیکن بچپنے کے اندر جو کچھ انہوں نے میری خدمت کی ہے شاید میں نہ کر سکوں، اللہ آسمانوں سے تو خصوصی طور پر ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو ہے نا وہ پوچھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کہنے لگے، من احق بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، جو میرے قریب ترین لوگ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال امک، سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے کہ جتنے بھی مٹھڑے بول تو اپنی ماں کے ساتھ بول سکتا ہے نا وہ بولنے چاہیے، میٹھی میٹھی باتیں کر اپنی ماں سے، اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے کر۔ وہ صحابی دوبارہ پوچھنے لگے، ثم من، پہلا حق تو ماں کا ہو گیا، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، دوسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں کا حق ہے کہ تو اس کو خوش رکھے، تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا ثم امک، اس کے بعد بھی تیری ماں کا حق ہے تو اپنی ماں کو خوش رکھے۔ چوتھی مرتبہ صحابی نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے کہ کس کو میں خوش رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، چوتھے نمبر پہ تیرے باپ کا حق ہے کہ تو اپنے باپ کو خوش رکھے۔ تین حق ماں کو دیے، چوتھا حق باپ کو دیا، لیکن آج معاشرے کے اندر میرے دوستوں کو حقوق خوش کرنے کے وہ تو میں خود دیتا ہوں، لیکن میری ماں میرے گھر کے اندر تڑپتی ہے، ترستی ہے میرے چہرے کی خوشی محسوس کرنے کے لیے کہ کب
میرا بیٹا میرے سامنے آ کر خوشی کا اظہار کرے تاکہ میں اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر خود بھی مسکرا دوں۔ والدہ کے سامنے مسکراتا نہیں ہے، والد کے سامنے مسکراتا نہیں ہے، والدہ کو خوش نہیں کرتا، والد کو خوش نہیں کرتا، اور دوستوں کے ساتھ گپے ہیں، محفلیں ہیں، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس کے ساتھ ساری سہیلیاں پہیلیاں سب کچھ چلتا ہے، لیکن اگر خوش کرنے کا انداز اس کے پاس نہیں ہے تو صرف ماں کو خوش نہیں کر سکتا، باپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھ لو، اگر والدین کو خوش نہ کیا اور والدین ناراض ہو کے اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن ہمیں پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سچی بات ہے، آج دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اگر ماں کو والدین کو خوش کر لیتے ہو، اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ عبد المالک مجاہد دارالسلام کے جو وزیر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ موجودہ دور صلیبیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کا ایک بندہ گرفتار کر کے لے گئے۔ اب وہ بندہ جو ہے ماں کا بڑا ہی فرما بردار تھا، ماں بڑی پریشان ہے، بیچاری روتی ہوئی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، لیکن بیٹا صلیبیوں کی عیسائیوں کی قید کے اندر ہے۔ ماں ایک اللہ والے سے پوچھتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے میرے پاس مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، جائیداد بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس کو بیچ کر بھی شاید میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ اس اللہ کے بندے نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا ایک ہی راستہ ہے، تو ماں ہے نا، تیرا بیٹا فرما بردار تھا، تیری بڑی خدمت کرتا تھا، اس سے رابطہ کر، وہ آسمان کا رب سارے راستے نکال دے۔ ماں نے نماز پڑھی، آسمان کے رب کے سامنے بیٹھے، ادھر ماں اپنے رب سے دعا کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے، سچے دل سے اپنے رب سے یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو رہائی دے دے، میرے بیٹے کو رہائی دے دے۔ بیٹا عیسائیوں کی قید کے اندر ہے، بیٹا قید کے اندر تھا، وہ بیٹا کیا کہتا ہے جب رہائی ہوئی تو وہ اپنا واقعہ خود سناتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارا جیلر بڑا ظالم تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا مسلمانوں کو، ایک دن اس نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی کہ ہم برداشت نہیں کر سکے تھے، بار بار گر رہے تھے۔ جب تکلیفوں سزاؤں کے بعد ہم اپنی بیرک کے اندر آئے آرام کرنے کے لیے، اچانک دیکھتا ہوں کہ میری زنجیر جو لوہے کی زنجیر تھی وہ ٹوٹ گئی۔ کہتا وہ جیلر دوڑتا ہوا ہے، اس نے کہا تو نے لوہے کی زنجیر کو توڑ دیا؟ کہتا میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں نے تو زنجیر کو ہاتھ میں نہیں لگایا۔ کہتا اس نے جلدی سے جو ہے نا وہ اپنے دوسرے مستری کو، لوہار کو بلایا اور جلدی سے کہا کہ اس کو ٹھیک کرو۔ اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر کے بیڑیاں دوبارہ کہتا میرے جسم کے اوپر ڈال دی گئی۔ ابھی میں اٹھا ہی تھا کہ اللہ نے زنجیر کو دوبارہ ان کے سامنے توڑ دی۔ کہتا ہے وہ حیران اور پریشان، عیسائی تھے، انہوں نے اپنے پوپ کو بلایا، جلدی آؤ۔ پوپ جیل کے اندر آتا ہے، اس کو سارا واقعہ سنایا، کہتا ہے کہ یہ زنجیر کا قصور اور اس کا قصور نہیں ہے،
اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اس کو فوراً پوچھتا ہے کیا نوجوان تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے. کہتا ہے یہ زنجیروں کا بار بار ٹوٹنا اس ماں کی دعا کی وجہ سے. تیری ماں تیرے لیے بیٹھ کر دعا کر رہی ہے. جیلر کو کہنے لگا اور جس کو آسمان کا رب جیل نہیں دینا چاہتا تم کیوں دیتے؟ اس کو چھوڑ دو. اس کو چھوڑا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے جا کر سارا واقعہ بیان کرتا ہے. ماں کہتی ہے کہ وہی وقت جس ٹائم پر میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی اسی وقت میں میرے بچے کی زنجیریں ٹوٹ رہی تھیں. آج ہم اپنی ماؤں سے دعائیں نہیں لیتے. بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کا ہم نے ضائع کر دیا. اور میرے بھائیوں جس کی ماں زندہ ہو اللہ کے لیے اس سے دعائیں ہو. یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو رب نے تمہیں دیا. ان کو ضائع نہ کرنا. ماں کی دعا جس کو باقی انشاءاللہ قیامت کے دن وہ اللہ کی جنت میں ہوگا. دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو والدین کی دعائیں دیکھتے رہو. یہی والدین ہیں جو تمہیں دنیا کے اندر سرخرو ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی. اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے والد کو خوش کر لو. اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی ہے. تمہارے باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. اگر تو اللہ کو خوش کرنا چاہتا اپنے باپ کو خوش کر دے. فسخط الرب فی سخط الوالد. یاد رکھ لے اگر تو نے والد کو ناراض کر دیا تیرا رب تیرے اوپر ناراض ہو جائے گا. بہت بڑی معاشرے کے اندر تباہی یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کی بات کو نہ مانتے ہوئے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں جس کی وجہ سے آسمان کا رب ہمارے اوپر ناراض ہو جاتا ہے. والد کو خوش کرو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. فضل بن یحییٰ انین القلوب کے اندر یہ واقعہ درج ہے. فضل بن یحییٰ اپنے والد کے بڑے ہی فرما بردار تھے. شدید سردی کے اندر والد بیچارے بوڑھے تھے. ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے تھے. بیٹا روزانہ ان کو گرم پانی کر کے دیتا تھا وضو کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے بندے تھے. اللہ کی توحید کو پھیلاتے ہوئے وہ دن بھی آیا کہ وقت کا حاکم جو ہے وہ یحییٰ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہتا ہے اور بیٹا کہتا ہے نہیں میں بھی خود اپنے ابا کے ساتھ جیل میں جاؤں. میرا والد اکیلا جیل میں نہیں جائے گا. اس کے پیچھے کیا تھا کہ والد سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا. میں جیل کے اندر بھی
کے لیے گرم پانی کر کے دیں۔ کون ہے ہم میں سے جو اپنے والد کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ایسا بیٹا اپنے باپ کے سامنے جو ایسا رویہ پیش کر رہا ہو کہ اس کا والد اتنا خوش ہو کہ اس کا بیٹا جو ہے اگر والد کو جیل ہوتی ہے تو بیٹا کہتا ہے اس کی خدمت کے لیے میں نے بھی جیل میں جانا ہے۔ آج یہ معاشرے کے اندر مثالیں نظر نہیں آتی۔ پولیس والوں کو مجبوراً بیٹے کو بھی جیل میں ڈالنا پڑا۔ بیٹا جیل میں جاتے ہی سب سے پہلے جیلر کو کہتا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے، میرے ابا جی نے کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کیا، بیمار ہیں، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو۔ اس نے انکار کر دیا کہ ہمارے ہاں ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ اس نے کہا باہر سے لکڑیاں منگوا دو تو خود گرم کر لوں گا۔ اس نے کہا قیدیوں کے لیے لکڑیوں کی اجازت ہی نہیں ہے آگ جلانے کی۔ اس نے کیا کیا؟ جو دیا جل رہا تھا روشنی کے لیے، اس نے وہ پانی کا چھوٹا سا ٹب لیا ہاتھ میں اور اس دیے کے پاس بیٹھ گیا۔ ساری رات اس دیے کے اوپر وہ پانی رکھ کے اس کو گرم کرتا رہا۔ اپنے باپ کو سہولت دینے کے لیے ساری رات جیل میں ایک دیے کی لائٹ کتنی ہوگی؟ وہ جو باہر سپاہی کھڑا تو اس کو پتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ساری رات اس نے گزار دی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، باپ اٹھتا ہے کہ جلدی سے پانی لا کر پیش کرتا ہے، گرم پانی سے باپ نے وضو کر لیا۔ اگلا دن ہوا، اس سپاہی کو پتا تھا، اس نے وہ دیا وہاں سے اٹھایا اور وہاں پر رکھ دیا جہاں پر اس کا ہاتھ نہ پہنچے۔ پابندی لگ گئی۔ اب اس کو کوئی چیز اگلی رات ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کے لیے نہیں مل رہی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے پیٹ کو ہاتھ لگایا کہ جو جسم سے زیادہ گرم ہوتا ہے تھوڑا سا، اس نے ساری رات وہ پانی اپنے پیٹ کے اوپر رکھا اس کو گرم کرنے کے لیے۔ یہ سچا واقعہ دارالسلام کی کتاب کے اندر آج بھی نقل ہے، مامون الرشید کے دور کا واقعہ ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا بیٹا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اپنے والد کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، واللہ نظر نہیں آتا۔ والدین کے ساتھ جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ والدین کو گالیاں تک دی جاتی ہیں۔ یہ اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو والد کی رضا جو ہے یہ لازمی ہے۔ جب تک والد کی رضا نہیں ہوگی آسمان کا رب بھی تمہارے اوپر نظر کرم نہیں کرے گا اور وہ آسمان کا رب تمہارے اوپر خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا راغم عنکم راغم عنکم راغم عنکم، یہ بندہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے بد نصیب انسان جو تباہ ہو گیا؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ،
وہ بندہ جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پا لیتا ہے، خواہ ایک ہے یا دونوں والدین زندہ ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان کو پا کر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوتا، یہ تباہ ہو گئے۔ ہم میں سے ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ میرے والدین زندہ ہیں تو میں ان کی خدمت کر کے جنتی ہوں، یا ان کی خدمت نہیں کر رہا تو میں تباہ ہو گیا۔ اور یہ بوڑھے والدین واللہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ نوجوانوں، یہ زندگی گزر جائے گی، ڈھل جائے گی۔ یہ چڑھتا ہوا سورج بڑا سونا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی جوانی کو پہنچتا ہے فوراً ڈھل جاتا ہے۔ آج یہ ڈھلتے ہوئے بوڑھوں کی خدمت نہیں کرو گے، کل تم بھی ڈھلنے والے ہو، اور یاد رکھ لو جیسے کو تیسا ملنے والا ہے۔ جو آج خدمت نہیں کرتا کل کو اس کی بھی خدمت کے چانس نہیں ہے۔ کویت کے اخبار کے اندر، جریدۃ الانباء الکویتیہ کے اندر یہ خبر چھپی، ماں بوڑھی ہے بیچاری، اٹھ نہیں سکتی، قدموں سے چل نہیں سکتی، بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو اٹھاتا ہے، ویل چیئر کے اوپر بٹھاتا ہے، اور حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ کمزور ہے، ضعیف ہے، چل نہیں سکتا، حکومت نے وظیفہ لگایا ہوا کہ بینک سے جا کر لے لو۔ یہ اپنی ماں کو بٹھاتا ہے، بینک سے اس کا وظیفہ موصول کرتا ہے، جاتے ہوئے بھی بد زبانی کرتا ہے، آتے ہوئے بھی بد زبانی کرتا ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ اگر اس وظیفے کا لالچ مجھے نہ ہوتا تو میں تجھے کب کا دارالامان بھیج دوں۔ ماں کے ساتھ بد زبانی کرنے والا اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے باہر نکلتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دوسرے ساتھیوں کو بھی چوٹیں کچھ نہ کچھ لگ گئی۔ اور یہ یاد رکھ لو میرے بھائیوں، غلط دوستوں کی جو تمہاری مجلس ہے، اس کے اندر تم جتنے مرضی نیک ہو تمہارا بھی نقصان لازمی ہوتا ہے۔ اس ماں کے نافرمان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور باقی تو بچ گئے، لیکن اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ اپنے گھر میں آتا ہے وہی ماں جو ویل چیئر کے اوپر پیسے لینے کے لیے جس کو بینک میں لے کے جاتا تھا، آج اس ویل چیئر کے اوپر خود بیٹھا ہوا ہے، اور گھر کی نوکرانی ویل چیئر کو چلاتی ہوئی بینک میں جاتی ہے کہ اس کو بھی کچھ پیسے دے دو۔ یہ ماں کا نافرمان دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اس کے سامنے نتیجہ نکلا۔ تو میرے بھائیوں، والدین کو ناراض نہ کرنا، آسمان کا رب کہتا ہے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت فحافظ علی ذلک ان شئت او دع۔ بڑی پیاری حدیث، فرمایا والد جو ہے نا، یہ جنت کے دروازوں میں سے جو درمیان کا دروازہ ہے نا، یہ والد تمہارا جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ چاہتے ہو تو اس دروازے کی حفاظت کر کے جنت میں داخل ہو جو، چاہتے ہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ دروازہ جس بندے نے بند کر دیا اپنی بد زبانی کی وجہ سے، یہ دروازہ جس بندے نے بند کر دیا اپنے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، یاد رکھ لو جنت میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ماں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میری ماں جو کافرہ تھی وہ میرے پاس آئی مجھے ملنے کے لیے، میں اسلام قبول کر چکی تھی، ماں میری کافرہ تھی، وہ میرے پاس ملنے کے لیے آتی ہے، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کافرہ ہے، میں مسلمان ہوں، اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کروں؟ دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، وہ کافرہ ہے، میں مسلم ہوں، کیا رویہ اختیار کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اس کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کر، اپنی ماں کی خدمت کر، اگر ماں کافر بھی ہے پھر بھی تو ماں کی خدمت کر۔ ہماری تو مائیں مسلمان ہیں نا، ہمارا تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ باپ فوت ہو گیا، بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا، بیٹے کے پاس جائیداد ہے، اس کو رشتہ ملا، اس نے رشتہ طے کر لیا، شادی ہو جاتی ہے، ماں بیچاری بوڑھی ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اب وہ جو باہر سے آنے والی کہتی ہے کہ میں ماں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دن وہ بھی آ گیا، کہنے لگی یا ماں کو رکھو یا مجھے رکھو۔ یہ سخت دل بیٹا اس نے فیصلہ کیا کہ میں بیوی کو رکھوں گا، ماں کو نہیں رکھوں گا۔ یہ اخبارات کی زینت بنا یہ واقعہ، یہ بیوی کو رکھ لیتا ہے اور ماں سے اتنی نفرت شروع ہو گئی کہ ایک دن یہ اپنی ماں کو اپنی چھت کے اوپر لے جاتا ہے اور چھت سے نیچے گرا کے اپنی ماں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ بیوی جو اس سے بڑی محبت کرنے والی تھی، یہ اپنی ماں کو دفنانے کے بعد چند دن گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری جو ماں کو لگی ہوئی تھی وہ بیماری اس بیٹے کو لگا دی۔ اب بڑی محبت کرنے والی بیوی اس سے نفرت کرنے لگی۔ اس بیماری کی وجہ سے جس نے ماں کو برداشت نہیں کیا تھا، آج وہ اپنے خامن کو بھی برداشت نہیں کر رہی۔ اس کی اولاد جو ہوئی تھی وہ بھی اپنے باپ کو برداشت نہیں کر رہی۔ اس طرح اپنے حالات سے اتنا تنگ آ گیا کہ ماں کا یہ نافرمان بیٹا اسی چھت کے اوپر چڑھ گیا جس چھت سے اس نے ماں کو گرایا تھا۔ کہنے لگا ماں تیرے ساتھ ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، تجھے میں نے خود پھینکا تھا، آج میں خود اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر۔ یہ دنیا کے وہ واقعات ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن لوگوں نے اپنے والدین کو ستایا ہے دنیا کے اوپر کبھی چین نہیں پایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بار بار کہتا ہوں، یہ چٹے بال سفید بال والدین تمہارے سامنے جو اللہ کے لیے ان کی خدمت کرو، ان کو رد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یہ وہ خزانہ ہے جو قیامت کے دن تمہیں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ دنیا کے اوپر دن کا جو فائدہ ہے وہ ہے، قیامت کے دن کے لیے والدین بہت بڑا خزانہ ہے۔ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ والدین کس کس طریقے سے تمہیں جنت لے کے دیں گے، تمہیں ان کی دعاؤں کا نہیں پتہ ہے۔ تو سویا ہوتا ہے، یہ والدین تیرے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی دنیا بھی بہتر بنا دے، ان کی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔